اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. صدق اللہ. کئی جمعہ سے آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں پوری انسانیت پریشانیوں کے عالم میں ہے، اور نہ ملک کے بادشاہ اور وزراء کو سکون ہے، نہ پبلک اور رعیت کو سکون ہے، اور اس کی وجہ لوگ دنیا کے معاملات میں تلاش کرتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے مالی حالت لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور ایک منظم سازش کے تحت دشمنان اسلام نے سازش بنائی. اس سازش کے تحت یہ کہا گیا کہ بھائی جو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خوب کماؤ، خوب بیپار کرو، اور پیسہ نہ ہو تو بینکوں سے لے کر جو ہے اپنا کام چلاؤ. چنانچہ یہ سازش منظم طور پر یہودیوں کی تھی. چنانچہ انہوں نے ہی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، واسطہ یا بلا واسطہ، کسی بھی طریقے سے اپنا پیسہ سود میں لگایا، اور آج دنیا کی یہ سب سے ذلیل قوم اور سب سے بدترین قوم، اور اسی طریقے سے چھوٹی سی قوم، لیکن آج پوری دنیا کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سود کے ذریعے سے انہوں نے اربوں اور خربوں، ملین ٹریلین، جو ہزاروں ملین ٹریلین جو پیسہ کما کر اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط کر کے لوگوں کو جو اپنا دست نگر بنانے کی کوشش کی، اور لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سود کے معاملے میں لوگ پڑے تو پریشانیاں کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی چلی. تو معلوم ہوا کہ انسان کی پریشانی مال کی کمی سے نہیں ہے، عیش و آرام کے اسباب کی کمی سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت انسانیت کی پریشانی گناہوں کی وجہ سے. اس کے اوپر آپ مسلسل کئی مہینوں سے یہ بات سن رہے ہیں. چنانچہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر جو میں نے بات بتائی تھی کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہونے اور اپنے حساب کتاب کا فکر ہو اور اس کا ڈر ہو. یہ دو باتیں ہی انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اس لیے قرآن پاک نے جا بجا بہت سے مواقع پر ان دو باتوں کی طرف انسان کو خاص متوجہ کیا کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کا فکر رکھو. چنانچہ اسی سلسلے کے اندر آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں. پچھلی جمعہ کو بات یہاں پر رکی تھی کہ جب انسان کے خدا کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کے نامہ اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس وقت انسان اگر اپنے گناہوں سے مکر جائے گا، انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سامنے گواہ پیش ہو. اللہ کو گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں. انسان کے گناہوں کو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن قانون عدالت کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی کسی پر ہونے والی نہیں اور نہ ہوتی ہے. لہذا جو ہے جب انسان کے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو اس کا نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ جو اور بھی گواہ اس کے ساتھ ہوں گے. پہلے گواہ کے بارے میں تو میں بتایا تھا کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے گواہ بنیں گے. ہاتھ گواہی دے گا اسے کیا کیا کام کیے ہیں، پیر گواہی دے گا اسے کیا کیا کہاں کہاں چل کر گیا ہے، ظلم کی طرف، انصاف کی طرف، کسی کی مدد کی طرف، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی طرف، جو بھی ہوگا پاؤں جاؤ دے گا. اسی طریقے سے جو ہے
ہر وہ کام جو ہاتھ پیر سے اور اعضاء سے کیے ہوئے ہوں گے وہ تمام کے تمام اعضاء اس وقت گواہی دیں گے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے۔ جس خدا نے زبان کو گویائی دی ہے وہ خدا اعضاء کو بھی گواہی دینے پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ان اعضاء کی گواہی کے بارے میں مختصر بات ہے، آپ نے کچھ اس ترجمہ میں سن لی کہ کس طریقے سے اعضاء گواہی دیں گے، اور اس وقت ان کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ لہذا انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں تنہائی میں نہیں ہوں، بلکہ تنہائی میں میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے خدا کی طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اعضاء یہ ہمارے اعمال کے اوپر کیمرے ہیں۔ ابھی یہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بول نہیں رہا، پیر بول نہیں رہا ہے، زبان بول رہی ہے لیکن زبان کی زبان نہیں ہے، زبان کو زبان دی جائے گی، اور ہر چیز جو ٹیپ کر رہی ہے اپنے اندر عکس کر رہی ہے، لیکن جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان کے اوپر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اور جو ہے جمع اعضاء گویائی ہوں۔ اس کی تفسیر تو آپ نے سن لی۔ دوسرے نمبر میں گواہ جو ہوں گے وہ انسان کے اعمال، اور انسان کا نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال ایسی چیز ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اس کے اندر درج ہے، لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور نامہ اعمال ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی جگہ پر ہوتا ہے تو بول کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری بولی ہوئی چیز کو کوئی ٹیپ بھی کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، موبائل جیب میں چالو ہے اور جو ہے وہ اندر ٹیپ ہو رہا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو آدمی باتیں کر رہے ہیں، پھر انسان کا سارا پول کھلتا ہے۔ یہ موبائل جو آج بہت سے گناہوں کا سبب بن رہا ہے، غیبت، چوری، اور اسی طریقے سے کسی کو بدنام کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں آخرت سمجھا رہا ہے، یہ بھی ہمیں آخرت سمجھا رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے غلام خریدا، غلام کو گھر پر لے کر آئے۔ اس بزرگ اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا آقا جس نام سے مجھے پکارے وہی میرا نام۔ غلام سمجھدار تھا، اس زمانے میں غلام بھی آقاؤں سے بڑھ کر دیندار ہوتے تھے، تو غلام نے کیا کہا؟ میرے آقا جس نام سے مجھے پکارے وہی میرا نام۔ کہا کہ کیا کام کرو گے؟ کہا آقا جس بات کا کام کرنے کا حکم دیں گے وہ کام میں کروں گا۔ کیا کھاؤ گے؟ کہا آقا جو کھلائیں گے۔ ہر چیز کو آقا کی طرف، اپنے آقا کی طرف نسبت۔ وہ بزرگ رونے لگے اور کہا کہ اس آدمی نے جو ہے، اس غلام نے مجھے اللہ کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے مجھے سکھا دیا، اس لیے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کے تابع نہیں ہیں، ہم تمام کی تمام باتوں میں اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم چاہتے وہ ہوتا نہیں۔ اس غلام نے مجھے اپنے آقا، اپنے خدا کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دیا۔ تو دوستو جو ہے انسان جو ہے اپنی مرضی کو خدا کے حوالے کرے تو ہی جو ہے انسان دنیا میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال نامہ اعمال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نامہ اعمال وہاں پر سامنے رکھا جائے گا، اور جو ہے ہر عمل کے بارے میں جو ہے ثواب دینا ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے۔ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ کیوں کیا۔ اور یہ کیوں کا لفظ آ گیا تو من نقش فی الحساب فقد حلق یا عائشہ، جس کو حساب کتاب میں رگڑا گیا تو اے عائشہ سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیت کے بارے میں پوچھا، حسابا یسیرا، آسان حساب۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، حساب تو آسان ہو ہی نہیں سکتا، حساب تو سخت ہی ہوگا جب حساب لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ کر گیا، تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، اس کے کاموں کو گنوائے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے اس کو بھی گنوائے گا، برے اعمال ہوں گے اس کو بھی، لیکن کیوں کیا یہ نہیں پوچھے گا۔ تو جس کو یہ کیوں نہیں کیا تو سمجھو کہ اس کا حساب آسان، اور جس کو یہ کہا گیا کہ کیوں کیا تو وہ فقط ہلاک ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے فضائل اور جن کی کمالات کتنے زیادہ ہیں، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے مال کو نچھاور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی نکاح میں، ایک کا انتقال ہو دوسری دی، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد میں عثمان کو دے۔ اب بتاؤ کتنی پاکیزہ زندگی۔ حیا و شرم کا یہ حال تھا کہ جب غسل خانے میں جاتے تھے تو ایک دم کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے، بالکل جھک جاتے تھے اور کپڑے اتارتے تھے۔ اللہ سے بھی اتنی حیا۔ آج تو ہم مخلوق سے بھی حیا نہیں کرتے، اللہ سے بھی حیا۔ اللہ سے حیا نہیں ہوگی تو مخلوق سے کیسے ہوگی؟ جب انسان کیوں بھی حیا باز ہر چخائے کوئی، جب آدمی کے اندر حیا نہیں رہتی تو جو چاہے وہ کر لیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب اپنا تہائی مال جو ہے خدا کی راہ میں قربان کیا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیناروں کو اچھال کر کہتے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس سے قبوش نہیں ہو، اتنی زیادہ بشارت ہے۔ لیکن حضرت عثمان سے پوچھا گیا حساب کتاب کے بارے میں، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو صراط پر کھڑا کر کے مجھے کہے کہ عثمان اگر تم چاہو تو ہم تمہارا حساب لے لیں اور حساب لینے کے بعد تم کو جنت میں بھیج دیں، یا تم کو مٹی بنا دیں، تو تم کیا پسند کرو گے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں مٹی بن جاؤں۔ حالانکہ جنت کا وعدہ، پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی بن جاؤں، یہ مجھے میں پسند کروں گا۔ دوستو حساب کتاب کا معاملہ اتنا سخت، اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کرے گا۔ پیش کرنے کا مطلب کیا؟ اس سے حساب لے گا۔ اور جو وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، خدا کے سامنے خدا کے ہیبت و جلال، اس کی عظمت و کبرائی اور اس کے غضب کی انتہا کی بنیاد کے اوپر ساری انسانیت اس وقت گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائے۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انبیاء اور رسول بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی گر جائیں گے، لیکن وہ فوراً اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ باقی وہ لوگ تو جو ہے گھٹنوں کے بل گرے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک کو اب سے نامہ اعمال کے بلایا جائے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ دوستو ان چیزوں کا تصور اور خیال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہ میں آگے نہیں بڑھنے دے گی اگر حقیقی معنی میں اس کا تصور اور دھیان اور خیال ہوگا۔ تو لہذا جو ہے ہر انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا، یہ نامہ اعمال بھی اس کے لیے گواہ ہوگا۔ جو کر کے آیا ہے وہ سارا نامہ عمل بتائے گا۔ کیسا بتائے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بڑی ہر چیز کو گھیر کر وہ لے لے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ جس روز کے ہم جو ہے انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو انصاف کرے اس کے اندر ظلم کا شبہ تک نہیں ہو سکتا، خیال تک نہیں آ سکتا۔ ایسا انصاف جب انصاف پر آئیں گے تو اچھے پکڑے جائیں گے، وہاں پر تو چھٹکارا جو ہوگا وہ فضل خداوندی سے ہوگا، ورنہ انصاف پر جہاں معاملہ ہوا تو پھر انسان پکڑا جائے گا۔ اس لیے کہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اعمال اللہ کی چاہت کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری جو ہے پورا قرآن پاک 2 رکعت میں ختم کیا، حجر اسود جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہے ویسے نہیں کر سکتا۔ فرشتے بھی یہی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، حالانکہ فرشتے سری منہ ایک ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جس بات کا حکم کرتے ہیں اللہ وہی کام کرتے اور کچھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسے تجھے پہچاننا چاہیے، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے اوپر ناز ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے عمل کو خالص کر لو، اس لیے کہ حساب لینا والا بڑا باریک بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر جو ہے ایک تل کے برابر یا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی حاضر کریں گے، سامنے لائیں گے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہم توجہ بھی نہیں، بلکہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حکیم علمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کبیرہ گناہ کون سا ہے، صغیرہ کون سا ہے،
تاکہ صغیر اگر ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں، یوں سمجھتے، لیکن جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جو گناہوں کی مثال چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس کی مثال آگ کی چنگاری کی طرح ہے۔ چھوٹا گناہ بھی آگ کی چنگاری ہے، چنگاری بھی بھڑکے کا پکڑ سکتی ہیں، شعلے بڑھا سکتی ہیں، اور جو بستیاں کے بستیاں وہ بھی ویران کر سکتی ہیں۔ اسے چھوٹا ہو کہ بڑا اس کو آگ سمجھو، اور آگ سمجھ کر اسے اجتناب کرو۔ اور کسی اللہ والے نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے گناہ لیکن ہے تو خدا کی نافرمانی، جب گناہ کرو تو یہ دیکھو کہ میں کس خدا کا جو ہے نافرمانی کر رہا ہوں۔ غالباً حضرت صدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آخر انسان کتنی جرأت کرتا ہے کہ جو خدا اس کو ہر گھڑی دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی نعمتیں دے بھی رہا ہے، پھر بھی وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو لہذا جو ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوگا وہ گناہ گناہی، کبھی پکڑ چھوٹے گناہوں پر بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی چھٹکارا بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے راستہ چاہیے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہی بہانہ تلاش کرتے کہ میرا بندہ اتنا کر لے۔ اور دیکھو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی کتنے بڑے بڑے ثواب کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں وعدہ فرمایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے تو مستقل فرشتوں کی ایک جماعت لگا دی، مستقل فرشتوں کی جماعت لگا دی۔ الذین یحملون العرش، یہ آیت پوری کے پوری ہے، اس کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ فرشتے مومنین کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان کو اس جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ تو اللہ نے ہم کو چھوڑنے کے لیے تو اتنے زیادہ راستے چھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ اگر وہ راستہ اختیار نہ کرے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ تو لہذا جو ہے جب حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، لے یہ تیرے نامہ اعمال کو پڑھ لے، دیکھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب لینے کے لیے خود تو کافی ہے۔ اس لیے کہ انسان اس وقت دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد تو اس کو یاد آ جائے گا، ہاں فلاں وقت میں نے یہ کیا تھا، فلاں وقت کیا تھا۔ ابھی تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، اور ہم یاد رکھتے بھی نہیں۔ نیک عمل تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں چاہت بھی پڑھتا ہوں، میں اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، اتنے ذکر کرتا ہوں، اتنے درود، یہ سب یاد رکھتا ہے، لیکن گناہ اپنا کوئی یاد نہیں رکھتا۔ بس یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس تو نیک عمل ہے، گناہ ہے نہیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے گندے میں پاک ہوں، لیکن اس وقت پتہ چلے گا کہ کون ولی تھا، کون عالم تھا، کون محدث تھا، کون داعی تھا، کون کیا تھا، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو لہذا جو یہ نامہ اعمال ہمارے بارے میں گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ھذا کتابنا ینطق علینا بالحق، یہ ہماری طرف سے لکھا ہوا نامہ اعمال ہے جو بالکل حق بات بتا رہا ہے، کوئی بھی اس کے اندر غلط بات غلط بیانی نہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے بعض مجرمین اور وہ کافر ہوں گے، وہ اس وقت دیکھیں گے کہ چلو بھائی کسی طریقے سے یہاں بھی جھوٹ بول لو، دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہاں بھی بول لو کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب کو حکم دے گا، تو اس وقت عذاب بولے گا۔ جب انسان نامہ اعمال میں لکھے ہوئے اعمال کا انکار کرے گا تو اس وقت عذاب بولے گا۔ اس وقت انسان کے لیے حجت قائم ہو جائے گی کہ اب جب میرے اعضاء جس سے میں نے یہ کام کیے وہی گواہی دے رہے ہیں، جو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو دوستو جب جو ہے اعضاء کی گواہی، نامہ اعمال کی پیشی، ان چیزوں کے بارے میں انسان تہہ دل سے خالص دل کے ساتھ روزانہ تھوڑا تھوڑا دھیان کر لے، تھوڑا تھوڑا مراقبہ کر لے، تو پھر جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خوف اور فکر آئے۔ اور دوستو یہ دو ہی چیزیں انسان کو گناہوں سے بچا سکتے۔ اور اللہ کا خوف کیسے آ سکتا ہے اس کی تفصیل آپ نے پہلے سنی کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو بہرحال جو ہے پہلے گواہ جو ہوں گے اللہ، یہ سرکاری گواہ، یہ اعضاء جو ہیں کیمرے رکھے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے راستوں کے اوپر، یہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے بدن کے اندر یہ اعضاء جو ہیں سرکاری گواہ ہیں، وہی بتائیں گے جو اللہ جو اس نے کیا ہوگا، اور اس کو اس کے خلاف بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ بندہ کہے گا کہ جو ہے میں نے تو سب کچھ تمہاری راحت و آرام کے لیے، تمہاری تندرستی کے لیے کیا تھا، ہاتھ مضبوط رہیں، پیر مضبوط رہیں، جسم مضبوط رہیں، اور میں تندرستی کے ساتھ جیوں، اس لیے میں نے تو سب کچھ کیا تھا، اور تم ہمارے کے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اعضاء کو انسان کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس وقت اعضاء یہ کہیں گے کہ جو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی جیسے نے ہر چیز کو گویائی دی۔
بولنے کی طاقت سمجھ، لہذا ہم وہی کہیں گے جو ہم سے کیا گیا۔ جھوٹ تو انسان کی زبان بولتی ہے، جھوٹ انسان کی زبان بولتی ہے، انسان کی اعضاء نہیں بولتی۔ غلط کام جو ہے انسان کی زبان کراتی ہے اور جو ہے پھر اس سے اعضاء کرتے ہیں، اعضاء تو مجبور ہے بھی ہمارے، تو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور یہ نامہ اعمال پیش ہوں گی۔ اور اللہ نے دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے سے بتا دیا، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم مکر کرتے ہو، جو کچھ بدماشیاں کرتے ہو، ہمارے جو ہے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو فرشتوں کو چھوڑتے ہوں، فرشتوں کو چھوڑتے ہوں، کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو اس کو چھوڑتے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو دوسرے نمبر کے گواہ ہمارے نامہ اعمال۔ اب تیسرے نمبر میں جب اعمال کی پیشی ہوگی اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت جو ہے تیسرے نمبر میں فرشتے آئیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہمارے مکرم فرشتے متعین ہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو ان کو خبر ہوتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ان کو خبر ہوتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے۔ اور اعمال کے تلنے کے وقت بلکہ وہاں سے جو نتیجے کے طور پر جہاں پر انسان جائے گا جہنم کی طرف یا جنت کی طرف، وہ فرشتے وہاں تک بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ فرشتوں کا ساتھ انسان کی پیدائش سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک ان فرشتوں کا ساتھ ہوگا۔ اب بھلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے CID ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہماری ہر حرکت و سکنت کو جانتے، تو پھر جو ہے انسان اگر یہ خیال کر لے کہ دنیا، جیسے میں نے اگلی جمعہ کو بھی کہا تھا کہ انسان یہ خیال کر لے کہ آج ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، چاروں طرف CID چھٹے ہوئے اور کس بیس میں کون CID آئے، فقیر کی شکل میں کس شکل میں پتہ نہیں، لہذا آدمی بولنے میں احتیاط کرتا، فون کرنے میں بھی احتیاط کرتا، خدا کے خوف سے احتیاط نہیں کرتا، لیکن دنیا کے CID کے خوف سے انسان احتیاط کرتا ہے۔ تو بھلا اتنا بھی تو سوچو کہ دنیا کا CID کر کے کرے گا کیا؟ ہماری آپ کی رپورٹ سرکار میں کرے گا، سرکار کی طرف بلاوا ہوگا، مقدمہ ہوگا، پھانسی ہوگی، پھر دنیا کی سزا کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کی سزاؤں کی جب ابتدا ہوگی تو اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے تو نہ معلوم کب اس کی انتہا ہوگی، اور ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو نہ معلوم جو ہمیشہ کے لیے۔ لہذا جو ہے ایمان کی بھی فکر بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے۔ سفیان ثوری کتنے جلیل القدر تابعی اور کتنے جلیل القدر محدث اور پہلی سب کے اولیاء میں ان کا شمار، اتنے بڑے آدمی رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت کون سا گناہ ہوگا آپ نے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک ٹنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی رحمت کے سامنے ہمارے پوری مخلوق کے گناہوں کی حضرت اس ٹنکے کے برابر بھی نہیں۔ اس کی رحمت کی ہوا کا ایک جھونکا چلے تو پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ معاف ہونے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ اگر اصل میں ایمان کا ہے کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ انبیاء بھی اس میں فکر مند، اولیاء بھی فکر مند، صحابہ بھی فکر مند، اور اللہ کے ہر نیک بندے فکر مند ہوتے تھے کہ پتہ نہیں دنیا سے ایمان کے ساتھ، اور موت کے وقت میں ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جب آدمی چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر بد نظری کرتا ہے، چھپ چھپ کر بدکاریاں کرتا ہے، تو یہی گناہ اس کے جو ہے موت کے وقت میں ایمان کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ پوری زندگی اسماعیل اور احمد کے نام سے پکارے گئے، اور اگر ایمان سلب ہو گیا تو نہ معلوم کس کے ساتھ شہر ہو، کون سے کافر۔ اس لیے جو ہے جب ایک بندہ یہ خیال کرے کہ میرے ساتھ اللہ کے محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو میرے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز درج ہو رہی ہے، ہمارا ایک ایک عمل کا نوٹس لیا جا رہا ہے، تو اگر انسان کو اللہ کا خوف ہوگا تو ان فرشتوں کے تصور سے انسان گناہ سے رک جائے۔ گناہ ہونا یہ تو انسان کی فطری چیز ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، بچنا اس کے اختیار کی چیز۔ تو تیسرے نمبر کے گواہ کون ہوئیں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ اب یہ گواہیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کی گواہیاں بالکل معتبر ہوگی، اور معتبر ہونے کی بنیاد کے اوپر پھر ان کی گواہی کو معتبر مانا بھی جائے گا، اور جب گواہ کسی عمل کے بارے میں گواہی دے تو پھر جو ہے سزا یقینی ہو جاتی ہے، سزا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ الگ چیز ہے کہ مراحم خسروانہ شاہی رحم و کرم اگر ہو جائے تو اللہ اس کا فضل ہوگا، ورنہ پکڑ ہو گئی تو دوستو معاملہ جو ہے بیڑا غرق ہو جائے۔
لہذا جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری، گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ کا خوف اور آخرت کا فکر ضروری ہے۔ جب آخرت کا فکر اور اللہ کا خوف آئے گا تو نمازوں میں بھی جان پیدا ہوگی، اعمال میں بھی جان پیدا ہوگی، ہر چیز میں جان پیدا ہوگی، اور گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوگا، بلکہ وہ ہر وقت یہ چاہے گا کہ میں گناہوں سے بچوں اور نیک اعمال کروں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو انسان کے دل میں غلط جذبات ابھریں گے، اور غلط جذبات کی بنیاد کے اوپر ہر گناہ کے کرنے کا اس کو شوق ہو، اور یہی چیز اللہ کی ناراضگی اور خدا نخواستہ کہ موت کے وقت میں ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ لہذا دوستو جو ہے ہر وقت روزانہ 5 منٹ کے لیے اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ مراقبہ کرو کہ مجھے مرنا ہے، موت کے وقت میں فرشتوں کا کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ سنتے ہیں، پھر قبر کی منزل ہے، عالم برزخ کی پوری منزل ہے، اور اس کے بعد میدان حشر کی منزل تو ایسی ہے الامان والحفیظ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے روتے تھے، ان تصور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی شخصیت، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت آپ ہیں، وہ بھی جو ہے اس تصور سے روتے تھے، پھر بھلا دوست ہمارا کیا معاملہ؟ بس اللہ تعالیٰ معاملہ صحیح کرو۔ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت و بندگی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔